صاحب سب سے پہلے اس خط کی آئینی اور قانونی حیثیت سے متعلق بات کی جا رہی ہے. یہ ابھی جن حالات میں یہ لکھا گیا ہے ہم ٹائمنگ پر بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت اس وقت ہے کیا؟ اس خط کے بعد کیا اس پر کوئی کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے؟ کس طرح کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کی جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے اس کے اندر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے اور اس کے اندر بڑے سیریس قسم کے جو ہے انہوں نے ڈسکرپشنز دی ہے یا فیکٹس دی ہیں یا ایلیگیشنز اس کے اندر لگائے ہیں، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے 2 چیزیں کہی ہیں. ایک کیا ہے کہ ہمیں کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ایڈوائز کیا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. اب اگر خط کے پہلے حد تک دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی اس خط کو پروب ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہائی پاور جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں، اور آئندہ سے ہی یا ابھی بھی پاکستان کے اندر جوڈیشل انٹرفیرنس جو ہے کورٹس کے اندر یا ججز کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن دوسرا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشن یا لیگل ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے لیٹر ڈالا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس چیز کو اس کام کرنے کا مینڈیٹ اسے حاصل نہیں ہے. اس کا کام صرف آرٹیکل 209 کے نیچے جو ہے وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ یا جو فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے ججز کا جو کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ہے اس کو پروو کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا اور اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو فار ریموول آف اے جج بھجواتا ہے. جی تو لہٰذا اس حد تک تو یہ ہے کہ یہ لیگل فورم بھی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل فورم بھی نہیں ہے. دوسری جو اگلی بات ہے وہ ہے مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ایز اے ہائی کورٹ لیول ایڈریس ہونا چاہیے تھا، اور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہیں فل کورٹ میٹنگ بلانی چاہیے تھی. اس میں 2023 کے لیٹرز کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر لیٹرز کے کنٹینٹس پہ جایا جائے تو وہ ایک جنرل لیٹرز ہے اس کے اندر، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جس کا ریفرنس دیا گیا ہے اس میں اور اس میں فرق ہے. شوکت صدیقی صاحب کے جب یہ بات انہوں نے کہی تھی تو اس کے اندر انہوں نے پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا. اس کیس کے اندر نہ کوئی ایجنسی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی پرسنالٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، بلکہ جنرل جو ہے وہ بات کی گئی اور کچھ سرٹن فیکٹس کی طرف کہا گیا ہے، اور صرف ایک کیس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیس بھی جو ہے وہ نہ آگے بڑھا ہے، اور وہ بھی ایک مینٹینیبلٹی یا نان مینٹینیبلٹی کا تھا جو بین دا چیف جسٹس اور ادر ججز کے درمیان تھا. لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جوڈیشل جو ہمارے ادارے ہیں یا ہائیسٹ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، اس کے اندر جو ڈویژن آف ججز بھی ہے اور ایک کمیونیکیشن کا نہ ہونا بھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور چیف جسٹس کی، کل کے فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ کسی لیول کے اوپر یہ بات ہوئی اور پرائم منسٹر آفس کا ایز اے چیف ایگزیکٹو جو ہے ان کا انپٹ آنا چاہیے. اور ابھی بھی جو میٹنگ ختم ہو کے فل کورٹ کے اندر معاملہ جا رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک لیٹر ڈالیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو انڈر دی انکوائری کمیشن ایکٹ، اور اس کے اندر سرٹن جو صاحب اس خط میں بڑا واضح بھی لکھا ہے کہ عمر بندیال صاحب کے دور میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا، لیکن ان کی جانب سے کوئی اس پر توجہ نہیں دی گئی. انہوں نے کوئی اس طرح کا فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا، نہ کوئی اور سیریسنس اس معاملے پر دکھائی. تو ذرا اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا کہ کیا اس وقت یہ والی سیریسنس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت اس معاملے کو دے رہے ہیں یہ ہونی چاہیے تھی؟ پہلے آپ اس پر کمنٹ کر دیجیے گا، پھر احمد اویس صاحب کی طرف بھی میں جاتا ہوں. جی حافظ صاحب. دیکھیں چیز یہ ہے کہ بالکل چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے صوبے کا ایک ہیڈ ہوتا ہے پورے انصاف کے نظام کے اندر، اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. انہیں اپنے بردر ججز کے کنسرنز کو سننا چاہیے تھا، ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر ایک فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی. اور یہی وہ میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا نا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جسٹس کوسا کے بعد ہماری فل کورٹ میٹنگ نہیں آئی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس لیول پر ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ ججز کا اور بینچز کے اوپر سارا چلا گیا، اور پھر آتا ہی چیف جسٹس نے فل کورٹ میٹنگ کی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا اپروپریٹ ڈیسیژن لیا ہے کہ بجائے چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فورم نہیں ہے، فل کورٹ کے اندر جایا جائے، اور ججز نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر. میرا خیال یہ ہے کہ کسی لیول پہ بات ہے، میٹنگ ہے، دوبارہ فل کورٹ کے اندر جائے گا اور وہاں کے ڈیسیژن آئے گا. چونکہ آرٹیکل 184(3) یا آپ کی سو موٹو جورسڈکشن بنتی نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر سرٹن فیکٹس ہیں، ان کے اوپر ایویڈنس آنی ہے، اور اس کا اگر نہیں وہ چیز آتی تو اس کے جو سیریس لیگل ریپریکشنز بھی آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.